یہ ایک مجرب عمل ہے، آپ سننے دیکھنے والوں سے درخواست ہے آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہو، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں، خود بھی آزمائیں، اور فائدہ ہو گیا پھر دوسرے لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ نیکی کا کام، کوئی نیکی کی بات، کوئی اچھی بات مجھ تک پہنچ جائے اور پھر میں اسی بات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اسی کو علم نافع بھی کہتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو اولاد دے سکے، کیونکہ یہ بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات بڑھاپے میں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اگر آج ہم بھی اولاد انہی ذات سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ تو اس کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو بھی اولاد سے نوازیں گے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس دعا کو آپ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، تو آپ کو بھی اللہ ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ اور یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں 11 مرتبہ۔ اس دعا کو صبح بھی پڑھیں 11 مرتبہ، اور شام کو پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور اولاد سے نوازیں گے۔